حشم اور ہرسم جب کیتھرین کی خانقاہ سے واپس اپنے خیموں کے پاس آئے تو وہاں امسا بچوں کے ساتھ دھوپ میں کسی سہمی ہوئی فاختہ کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی بجھی بجھی زرد آنکھوں میں ابھی تک آنسوں کی نمی تھی، اور اس کے غم آلود آتشی چہرے پر شام کی پرچھائیوں جیسی افسردگی تھی۔ ہرسم وہاں چند لمحوں تک رک کر اپنی بہن کی اس کربناک حالت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے حشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حشم، حشم، تم بچوں کو ساتھ لگا کر خیمے اکھیڑ لو، میں قبیلے وال سے کہوں کہ کوچ کی تیاری کریں، میں بہت جلد لوٹ کر خیمے تہہ کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہرسم اپنے گھوڑے کو الفال لگا کر خیموں کے اندر چلا گیا۔ حشم اپنے گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ امسا کی طرف بڑھا اور تسلی دیتے ہوئے اسے کہا، امسا، لو تقدیر پر قسمت کے ہاتھوں نے یہی تحریر کر رکھا تھا کہ ہمارا فرزند ہم سے بے بسی کی حالت میں بچھڑ جائے، اب ہمارے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امسا کی حالت پیاس کی ماری اندھی ہرنی جیسی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ یوں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی جیسے بجھی بجھی سی بے کیف رات آہستہ آہستہ گزرتی ہے، پھر اس کی ایسی آواز سنائی دی جیسے ویرے میں کسی چرواہے کا ماتمی گیت۔ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، آہ احمد، میری جان کی ملاحت اور میری روح کی حلاوت ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں کسی ٹوٹے ہوئے ستارے کی مانند اندھیروں اور غموں میں کھو جاؤں گے۔ حشم بیچارہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر وہ غمگین سا کھڑا امسا کو دیکھتا رہا، پھر کوچ کی تیاری کرنے لگا تھا۔ امسا بھی شیبان خصب اور تروب کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ جلدی ہی ہرسم بھی لوٹ آیا اور سب مل کر اپنا سامان اونٹوں پر لادنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار کی صورت میں بنو کنرہ کا وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ تیسرے روز شام کے قریب بنو کندا کا یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کی کھدوائی ہوئی نہر منہی اور فرعون کے تباہ شدہ شہر منف کے درمیان رک گیا۔ یہاں بنو کندا کے پہلے آنے والے لوگوں نے کئی بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ عرب یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ نہر کے کنارے انہوں نے کئی کنویں کھود رکھے تھے۔ وہ اپنے اونٹوں کو ان کنووں میں جوت کر زمین سیراب کرتے اور خوب غلہ اگاتے تھے۔ کاشتکاری بھی وہ اونٹ ہی سے کرتے تھے۔ پہلے سے آباد ان عربوں نے بستیوں سے باہر نکل کر اپنے نئے آنے والے عرب بھائیوں کا استقبال کیا، اور بڑے احترام و عزت کے ساتھ وہ انہیں اپنی بستیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ احمد جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا بردہ فروشوں کا وہ کارواں بڑی تیزی سے مغرب کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا وہ کافی دیر تک بے ہوش پڑا رہا ہے، کیونکہ جس وقت وہ ہوش میں آیا اس وقت رات خوب گہری ہو چکی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور ستاروں کے کارواں نیلے آسمان پر اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے۔ چاندنی رات میں اونٹوں کی لمبی قطار صحرا کو تیزی سے ناپتی جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور وہ قافلے کے سب سے اگلے اونٹ پر تھا۔ اس کے ساتھ اونٹ پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جو بڑی شفیق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس بوڑھے نے، جو اس کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا، نہایت ہمدردی سے پوچھا،
تم کیسے ہو بیٹے؟ احمد نے چونک کر پوچھا۔ کیا میں کسی اور کاروان میں آ گیا ہوں؟ اس بوڑھے نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کارواں تو وہی ہے، صرف اونٹ بدلی ہوا ہے۔ احمد نے پریشان حالی میں پوچھا، اس کارواں میں میرے ساتھ پہلے تو ایسا نرم سلوک کسی نہ کیا تھا، پھر تم اس قدر شفیق لہجے میں کیوں کر مجھے بیٹا پکار رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور اس کارواں میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام اخناتون ہے، میں یونانی ستارہ شناس ہوں، اور صحراؤں میں سفر کے دوران ستاروں کی مدد سے اس قافلے کی صحیح سمت رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ احمد نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اس قدر شفیق ہو کر ان بردہ فروشوں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ تم منجم اور ستارہ شناس ہو تو کسی اور ذرائع سے بھی اپنا رزق حاصل کر سکتے ہو۔ بوڑھے اخناتون نے دکھ اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ خدمت مجھ سے زبردستی لی جاتی ہے، اگر میں انکار کروں تو یہ وحشی بھیڑیے مجھے قتل کر دیں گے۔ میری اپنی حیثیت ان قزاقوں کے اندر ایک غلام کی سی ہے، اور مجھے ان کے اشاروں پر ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہوئے خوش نہیں ہوں۔ یہ سب وحشی ہیں، اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں گا تو بھی یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم مسلمان ہو اور کسی بہادر اور نیک باپ کی اولاد ہو۔ سنو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو نہ صرف بے وقت موت سے محفوظ رہو گے بلکہ فلاح پاؤ گے۔ احمد نے چونک کر کہا، تم مجھے کیسی نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ اخناتون نے سوچا، پھر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے۔ اخناتون نے اور نرم ہو کر کہا، سنو، یہ بردہ فروش سب بربر ہیں، تم نے چونکہ ان کے ایک ساتھی سے جھگڑا کیا ہے، لہذا ان کا سردار تمہیں ایک نہایت بری جگہ فروخت کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جہاں تمہیں فروخت کیا جائے گا وہاں کسی سے یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، ورنہ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بربر صرف مسلمان، یہودی اور حبشی بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو یہ اپنا دوست اور رفیق سمجھتے ہیں، لہذا ان کے بچوں کو اغوا نہیں کرتے۔ تم اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرنا، اس طرح تم قتل ہونے سے تو بچ جاؤ گے، تاہم تم سے مشقت ضرور سخت نوعیت کی لی جائے گی۔ میری ایک اور نصیحت بھی غور سے سنو۔ تمہارا نام احمد ہے، اور یہی نام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، لہذا اس سے ظاہر ہو جائے گا تم مسلمان ہو۔ بہتر ہے تم اپنا نام بھی بدل کر بتو۔ احمد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے اپنا نام کیا بتانا چاہیے؟ اخناتون نے پھر چند لمحوں کے تفکر کے بعد کہا، تم اپنا نام سمرون بتانا۔ احمد نے دکھ سے کہا، میرا یہ نیا نام میری ماں کے رکھے نام سے کیسا مختلف ہے؟ اخناتون نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امسا ہے، اور اغوا ہونے پر وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ میں اس کا بڑا بیٹا ہوں اور میں اس کی نگاہوں میں بڑا عزیز، دل پسند اور کامیاب تھا۔ میرا باپ
ماموں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتے تھے۔ ہائے حیف! میرے بعد ان سب پر کیا بیتی ہوگی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک سسک کر رونے لگا تھا۔ بوڑھا اخناتون اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگا تھا۔ دوستوں، اب اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عبدالغفور ساکرانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بذریعہ نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔